بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام کا جملہ کہ تم مختلف شہروں میں پھیل جاؤ، مختلف جگہوں پہ پھیل جاؤ اور ہماری سیرت کو پروپوگیٹ کرو، ہماری ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کرو۔ تو میں ہمیشہ لڑکیوں کو یہی بولتا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا اچھا رشتہ آئے، تم یہ چاہتی ہو کہ تم اچھی فیملی میں تمہاری شادی ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ تم اس جگہ سے نکل کے مختلف بڑے بڑے ملکوں میں جاؤ، بڑی بڑی کنٹریز میں جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ جب تم وہاں جاؤ گی تو تمہارے پاس علم ہوگا، تمہارے پاس تعلیمات آل محمد ہوں گے تو تم پروپوگیٹ کر سکتے۔ غیبت امام میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف میں اپنی حد تک دیکھ لوں، میں اپنی اولاد کو دیکھ لوں۔ نو، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم شیعت کو پروپوگیٹ کرو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم امام کے باتوں کو، امام کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوستو، شیعت صرف اس طرح نہیں پھیلی۔ بنی عباس جیسی حکومت، بنی امیہ جیسی حکومت، انہوں نے کیا کوشش نہیں کی تھی شیعت کو ریز کرنے کے لیے، لیکن اس وقت امام کے چاہنے والے مختلف دنیا کے شہروں میں پھیل گئے، اندھیروں میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ روشنی کر دی۔ بیابان جنگلوں میں چلے گئے، وہاں جا کے آبادیوں کو نہ روشن کیا۔ ایک سالات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایون نجف اشرف، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے۔ علامہ ہلی کا زمانہ، ہلاکو خان کا زمانہ، کیسا بیابان تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، خاندان ہلی وہاں پہنچا اور انہوں نے وہاں پہ تعلیمات کو ایسے بلایا کہ مولا کا، اور شیخ توسی کا وہ کنٹریبیوشن، شیخ توسی کا آج بھی باب توسی وہاں موجود ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی۔ اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے باب توسی ملے گا، رائٹ سائڈ کے اوپر، آج بھی ان کا مزار ہے۔ یہ بندے کا وہ کنٹریبیوشن ہے، اس بندے کا وہ کام ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں امام کی اگر مجلس پڑھ رہا تو ان ہستیوں کا ذکر بھی کرنا لازم ہے مجھے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھ کے انہوں نے پروپوگیٹ کیا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ 1200 ایئرز کا جو پیریڈ ہے، یہ جو 12 سال 100 سال کا جو زمانہ ہے، ان لوگوں نے، ان علماء نے 70 یا 80 کے قریب یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا۔ جملے پہ غور کیا آپ نے، میں نے کیا کہا؟ فانوس بن کر بچا لیا چراغ محمدی کو۔ اگر یہ لوگ ظاہری طور پہ نہیں ہوتے، انہوں نے غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ ہم کیا ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ خالی بولنے سے شیعت تھوڑی ہوتی۔ آج میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ جا کے پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو گو اینڈ اوپن دا مدرسہ، نو، جا کے تو مدرسہ کھولو مت۔ تمہارا عورتوں کا بول رہا، جو میں بھی بات بول رہا تھا وہیں پلٹ کے آیا، ماؤں کا بول رہا کہ تمہاری آغوش میں بچے، تم بچوں کو بتا رہے کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سی اے بنے، آرکیٹیکٹ بنے، بہت اچھی بات ہے، ضرور سیکھاؤ، ضرور ان کے ذہنوں میں ڈالو کہ تم کو آگے بڑھ کے کچھ بننا ہے، لیکن اس کے ساتھ امام کا بھی ذہن میں ڈالو، یہ بھی ڈالو کہ تم کو امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ کوئی ماں پریپریشن کر رہی، میں پوچھ رہا، کوئی ماں کے ذہن میں بیک آف ہر مائنڈ یہ آ رہی بات کہ مجھے امام کے لشکر میں میرے بیٹے کو بھیجنا ہے؟ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر تم نے تیار کر دیا ایک بیٹا، پلیز غور سے سننا، تمہارا ایک بیٹا یا ایک بیٹی دیندار بن جائے تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے معاف کرا دے گی۔ اس طرح معاف کرائے گی تم کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے جو غیبت امام میں ذمہ داری ہے۔ تیاری کر رہے تم کہ میرے بچے کو میں امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں؟ مجھے تو بہت کم ایسے ملے ضرور، دنیا بھر میں ملے، الحمدللہ دنیا بھر جاتا ہوں، الحمدللہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، ملے بہت کم، میجارٹی نہیں، ہارڈلی 5% ملے ہوں گے کہ ان لوگوں نے کہا مولانا گیو می سم ایڈوائز کہ میں اپنے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی کیسے بناؤں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ فکر کو پیدا کرو جس کے لیے ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو تم تیار کر لو، باہر کا سوچو ہی مت، اپنی اولاد کو تیار کرو، اپنے بیٹے بیٹی کو دیندار بنا لو، وہی لشکر اس امام میں شامل ہوگا۔
وہی لشکر امام میں شامل ہوگا جو اپنی اولاد کو دیندار بنائے گا. میں یہ نہیں بول رہا کہ مجتہد بنا دو, میں یہ نہیں بول رہا کہ مولوی بناؤ, میں یہ بول رہا کہ اس کا ایسا دیندار بناؤ کہ اس کو فکر ہو, اس کو سوچ ہو. اینڈ ٹاک اباؤٹ امام, ٹاک اباؤٹ امام. ایٹ لیسٹ ہول ویک تم بات نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں کہ مائیں کیسے بچوں کو لے کے ایگزام سے پہلے بیٹھتے, اسی طرح تم اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے امام کے تعلق سے بات کرو. ٹاک اباؤٹ امام کہ بیٹا وی آر ویٹنگ فار اوور امام, جس کے صدقے میں آج میں روٹی توڑا. اگر میں ہیلتھی ہوں تو اس امام کا صدقہ ہے. یہ باتیں اپنے بتاؤ, بچوں سے بات کرو. شیخ توسی 1000 سال تک یہ مدرسہ چلا. یو کین امیجن کہ ان کو کیا ریوارڈ ملا. ان کے مدرسے میں کون کون تھے, کون ان کے مدرسے میں پڑھ کے باہر نکلا؟ خاندان ہلی, شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, یہ سارے انہی کے مدرسے کے. پہلا دینی مدرسہ تھا, پہلا دینی مدرسہ جو نجف شرف میں کھلا تھا. 1000 سال, 1000 میں کتنی آسانی سے بول رہا, گننے بیٹھیں گے 1 سے 1000 تک تو ٹائم لگ جائے گا. میر باقر داماد, علامہ مجلسی, شیخ عباس, جتنے آج کے آپ کو, ایون آغا خمینی صاحب, ابو الحسن اصفہانی, شیخ مرتضیٰ انصاری, یہ ایسی پرسنالٹیز اس مدرسے سے باہر ہیں کہ جن کی ملاقاتیں امام سے ہوئی. یہ کام کیا شیخ توسی میں. ہر آدمی میں وہی تو کہہ رہا, اگر علم حاصل کر کے تم رہو گے تو تم دنیا بھر میں پروپوگیٹ کرو گے ٹیچنگز آف امام کو. تو میری آج کے 22 لیکچر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا کہ پریپیئر یور سیلف فار امام, پریپیئر یور سیلف فار امام. ہارون مکی کا ایک سٹوری سمجھ کے آپ نے سنا, میں واقعہ تو نہیں پڑھا, واقعہ پڑھ چکا میں, سٹوری سمجھ کے نہیں سنا آپ نے. اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا کہ ہارون میں وہ جذبہ کہاں سے آیا. ہارون اس دور کے امام زمانہ کا کتنا اوبیڈینٹ تھا. اس دور کا امام زمانہ چھٹے امام تھے, یعنی وہ سو اوبیڈینٹ امام. آپ انصاف سے بولو کہ ایک پیس پہ میں پورا خمسہ پڑھوں ہارون مکی کے اوپر, پورا خمسہ پڑھوں. آپ انصاف سے بولو ہارون مکی کے اوپر وہ جذبہ آیا کہاں سے, کیسے آیا یہ جذبہ کہ حکم امام پہ ایسا اوبیڈینٹ تھا, ایسا اوبیڈینٹ تھا کہ حکم امام آیا وہ فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا اس نے. ایک چیز یہ, اور دوسری چیز ہارون مکی کے پاس یقین کتنا تھا, یار میں کیا کروں, میرا وقت کی تنگی ہے, میں صرف پیسی بات رہا آپ کو. ہارون اوبیڈینٹ تھا. پہلی چیز اوبیڈینٹ پہ بات کریں گے کہ اوبیڈینٹ کیسے بنتا انسان, when you follow the path of امام. اوبیڈینٹ اس وقت بنتا جب انسان واجبات پہ عمل کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں ایک جملے میں کیا کروں, واجبات پہ عمل کرو گے. پہلا سٹیپ واجبات پہ عمل کرنا ہے. جو واجب ہے, میں واجب لفظ اتنا سا ورڈ ہے واجب. پورا اسلام اسی کے اندر ہے, اسی ورڈ میں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں, I'm not going in the details کہ کیا کیا واجب ہے. You know very well کیا کیا واجب ہے. لفظ اتنا سا ورڈ ہے واجب, لیکن سارا اسلام اسی میں. واجب کو ترک کرو گے گناہ ہوگا, خبر میں سوال ہوگا, گریو میں تمہارا سوال ہوگا, کوشچن ہوگا. تو پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو. واجبات پہ عمل کرنے کے لیے پہلے خود کو عمل کرنا پڑتا, پھر اولاد عمل کرتی. I'm very straight, بہت سمپل طریقے سے پڑھنا بدل. پہلے خود عمل کرو, then you can say to your daughter and son کہ آپ کو اس پہ تم عمل کرو. تم کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بچپنے سے اگر تمہاری بیٹی دیکھ رہی کہ تم ماں میری حجاب کر رہی, تو وہ خود کہے گی کہ ماں جیسی اس کو شعور آئے گا بولے گی ایون آئی وانٹ ٹو ویئر دس. تو اگر بچپنے سے تم نے اس کو حجاب میں لے کر آ, اور ایک چیز یاد ہوگا, جو بے حجابی لڑکی ہوگی وہ کیا امام کے پاس جائے گی؟ آپ انسان, آپ خود فیصلہ کر کے بولو مجھے. کوئی بے نمازی ہے کہ
کیا وہ امام کے لشکر میں جائے گا؟ جو نماز کو ایزی لے رہا، مثال دے رہا میں، ہارون مکی اوبیڈینٹ کیسے تھا؟ پہلی چیز اس میں جو تھی وہ واجبات پہ وہ عمل کر رہا تھا. دوستو امام کے زمانے میں ہزاروں شیعہ تھے، آپ دیکھ رہے وہ آ کے بول رہا کہ مولا آپ چلو تیار ہو جاؤ. کتنا بڑا دھوکہ ہوتا، آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر امام رازوں سے واقف نہیں، اگر امام نسلوں سے واقف نہیں، امام دل کے حالات سے، دل کے رازوں سے واقف نہیں، دنیا والا امام ہوتا وہ تو تیار ہو کے نکل جاتا، تو کوئی سب سوال چھوڑ کے چلے جاتے. یہ امام تو حجت خدا ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، قیامت تک کے واقعات کو جانتا ہے. جو تم کیا بول رہے کیا سوچ رہے وہ امام جانتا ہے، دل کی دھڑکن سے امام واقف. لیکن اس کو کتنی معرفت تھی اس بغدادی کو کہ وہ جانتا ہے کہ میں ویسی نصرت نہیں کر سکتا، لیکن آ کے امام کے سامنے بات کیسے کر رہا؟ اتنی معرفت نہیں ہے کہ ارے میرا امام وہ ہے کہ جو نسلوں سے قیامت تک کے نسلوں سے واقف ہے، میں جھوٹ کیسے بول رہا؟ لیکن اس کی نگاہ میں جھوٹ نہیں تھا، اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ چلو میں بھی تو چاہنے والا ہوں. آج کا شیعہ بھی یہی ہے، آپ کسی شیعہ سے آج بات کرو، کسی مومن سے بات کرو، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. اب بات کرو، بولے افکورس میں امام کا انتظار کر رہا. پھر ان کو بولو واجبات پہ عمل کر دو، کہا مولا بخشوا دیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پھر آپ خود بولو کہ جب تک یہ ذہن میں تمہارے یہ رہے گا، اطاعت نہیں آئے گی، اوبیڈینٹ نہیں بنو گے، کچھ نہیں ہونے والا. ہارون مکی کے واقعے میں صرف یہ پہلا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ he was so obedient, so obedient، ایسا اوبیڈینٹ تھا کہ امام کے کلمات ختم نہیں ہوئے وہ منزل تک پہنچے. اس لیے کہ اطاعت تھی تو یقین آیا. کیا بول رہا؟ اطاعت تھی، اوبیڈینٹ تھا تو اس کے بعد بلیو تھا امام کے اوپر. اوبیڈینٹ کی ایک اور مثال دوں میں اپنے ٹاپک پہ کہ اطاعت کیا ہونا. آج اطاعت پہ سنو کہ امام کو کیسا شیعہ چاہیے، امام کو شیعہ کیسے چاہیے، کیسا امام کو چاہیے. لبیک یا مہدی ہم بولتے، خالی بولنے سے نہیں ہوتا لبیک یا مہدی. لبیک بولنے سے نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ مسلسل بولے جا رہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل. میں منع نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مت بولو، ضرور بولو، ایک دن تو معرفت آ جائے گی. روز بولو، 25 مرتبہ بولو، 100 مرتبہ بولو لبیک یا مہدی، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام. ہاتھ پہ پیر پہ مار کے بولو اللہ جل یا مولا یا صاحب زمان. دعا ہے پہ جیسا بولتے ہو، میں منع نہیں کر رہا، پلیز غلط مت سمجھ. لیکن تم خود انصاف سے بولو کہ میں اوبیڈینٹ ہوں. یو ڈیسائیڈ یور سیلف کہ میں کتنا امام کا اوبیڈینٹ ہوں، کتنا اپنا اوبیڈینٹ ہوں، کتنا میں امام کی اطاعت کر سکتا اور میں کتنی اپنی نفس کی اطاعت کر رہا. کیا چیز میں چھوڑا؟ اطاعت کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لے. ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد پر. وقت تیزی سے نکلتا جا رہا اور میں 25-30 منٹ کی مجلس ہو گئی. اطاعت میں اور ایک بات بولتا ہوں، مشہور واقعہ اطاعت کا. آپ نے ہزاروں مرتبہ جناب مالک اشتر کا نام سنا. لاکھوں سلام میرے مولا کے اس غلام کے اوپر. جیسا خنبر تھا، مالک اشتر واز اے ڈفرنٹ پرسن. ہی واز کمانڈر اینڈ چیف آف امام علیز آرمی. مولا علی کی آرمی کے وہ کمانڈر اینڈ چیف تھے. ہی واز لیڈنگ دا ٹیم، لیڈ کر رہے تھے آرمی کو. ویری ویری بریو پرسن، اتنے بہادر تھے. انہی کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر جو حالات مختار میں آپ کو جناب مختار کا جو انہوں نے ساتھ دیا تھا، قاتلان حسین سے جب بدلہ لے رہے تھے مختار اور چن چن کے مارا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر نے. تو مالک اشتر کی خالی ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا بالکل 2 منٹ میں کہ اوبیڈینٹ امام علی کو کیسا چاہیے اور اوبیڈینٹ معصومین کو کیسا چاہیے. جنگ صفین تیز ہو رہی، اتنی تیز ہو گئی کہ مالک اشتر بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب ہوتے گئے. اور جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا پیسے کے خاطر، اسی لیے میں دنیا میں ہمیشہ یہود کو بولتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، ولایت علی میں کمپرومائز نہیں کرنا. ہر
ہر چیز میں کمپرومائز کرو، عزاداری حسین میں کمپرومائز مت کرو. جو کچھ ہے ولایت علی اور عزاداری حسین ہے. ایمان کو بیچ دیا تھا. یہ تو شکر ادا کرو کہ آج مارکیٹ گرم نہیں ہوا. اگر مارکیٹ گرم ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ بک جائے. امام علی کے سامنے جب بکے تو آج تو میرا مولا پردے میں. اگر تم اوبیڈینٹ نہیں رہو گے تو یہ حشر ہوگا تمہارا. ہزاروں لوگ بک گئے امیر علی میرے مولا کے لشکر کے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب اسٹیج ایسا آیا کہ اب جب جنگ ہار رہا تھا امیر شام، اس نے ایک حکم دیا کہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کرو، نیزوں کو جزدانوں کو بلند کرو اور بولو کہ ہمارے تمہارے بیچ میں قرآن ہے. اور امام علی کے جو لشکر میں بکے ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ جب یہ کروں گا میں عمل تو تم لوگ علی کا ساتھ نہیں دینا. علی کو بولنا جنگ روک لو. وہی ہوا. جب بلند ہوئے جنگ ہارنے لگا، اس نے بلند کیا اور امام علی نے کہا کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے، تم جنگ جاری رکھو. پلیز غور سے سننا اطاعت کیا ہے. امام علی کہہ رہے کہ تم جنگ جاری رکھو اور یہ مسلمان جو علی کے پیچھے نماز، پلیز غور سے سنو، علی کے پیچھے نماز پڑھ، علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑ، علی کے فوج میں شامل، وہ لوگوں کو امام علی بول رہے، امام علی بول رہے کہ دیکھو جنگ کو جاری رکھو، یہ قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن ہے اور یہ صامت ہے. یہ سب جو بکے ہوئے تھے یہ لوگ امام علی کے خلاف ہو کے کہنے لگے یا علی قرآن بیچ میں آ گیا، جنگ روک دو. آپ سوچو امام علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے. آج حیرت ہو رہی جو میں یہ بات بول رہا تو آپ کو کیسے لگ رہا، عجیب لگ رہا. وہی حال وہ بغدادی کا تھا، وہی حال آج ہمارا ہے کہ مولا آئیے، مولا آئیے. اور جب امام آئیں گے خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ روایتوں کے جملے روایتوں میں موجود ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے. جس طرح کربلا میں مولا حسین نے پکارا تھا، مولا حسین نے کہا تھا کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، کہا کہ ہم کیوں جائیں، نماز پڑھ لو کافی ہے، روزہ رکھ لو کافی ہے، عبادتیں کر لو کافی ہے، یہ ساری چیزیں کافی ہے، اب کون جائے جان کو دینے. ایک چیز یاد رکھو، اگر امام کا حکم آ جائے، امام آواز بلند کر دے تو واجب ہے حکم امام پہ عمل کرنا، جیسے ہارون مکی نے عمل کیا تھا. میں یہی بول رہا کہ کتنے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا کچھ نہیں. ایسے لوگوں پہ زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے لعنت کی ہے کہ لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. مولا نے لعنت کی ایسے لوگوں کے اوپر جو سن کے خاموش بیٹھ گئے، جو اطاعت امام نہیں کرے، جو حکم امام کے پہ عمل نہیں کرے. امام نے کیا کہا؟ قاتلوں پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت. ان پہ بھی لعنت ہے کہ جو سن کے خاموش بیٹھ گئے. لاکھ بار خدا نہ خواستہ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ مولا جب آپ ظہور کریں تو ہم آپ کی نصرت ایسی کریں جیسے آپ چاہتے. میں یہی تو بات کہہ رہا کہ ہارون مکی کا واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن یہ میسیج تو لو، یہ پیغام تو لو. میں ایک طالب علم ہوں، 5 مجلسیں اس میں ایک ایک حصے میں پڑھ کے بتاؤں کہ کیا کیا ان میں میسیجز تھے کہ ہارون مکی سب سے پہلے اوبیڈین تھا. اب وہ بات پلٹ کے میں وہیں جا رہا، یہ سارے بک گئے، خدا نہ خواستہ ہم نہ بک جائیں. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نہیں بکوں گا، میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا. ارے بابا مولا کے چاہنے والے بولنے سے نہیں بنتا. وہ تو امام علی کے سامنے تھے، مولا ان کے سامنے تھے، مولا کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، مولا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ جب بک سکے تو آج کے دور میں اگر نہیں بکنا چاہتے تو حلال رزق کھاؤ، نہیں بکنا چاہتے تو دعا کرتے رہو کہ اوبیڈینٹ رہے، نہیں بکنا چاہتے پوری فہرست ہے اس کی کہ کیسے کیسے کس کے حالات میں شیعہ بک سکتا ہے، حالات سے نکل سکتا ہے. تب آخری بات اس پہ بول رہا، اطاعت کے اوپر پھر پلٹ کے آ رہا. تو مالک کے اشتر کو ان لوگوں نے کہا روکو، ان لوگوں نے کہا یا علی مالک کو روکو، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. اس وقت مالک امیر شام کے کیمپ کے بالکل قریب آ گئے تھے، خیمے کے بالکل قریب آ گیا. چند لمحے ہیں، فیو منٹس ہے، پلیز لک ایٹ می، لک ایٹ می. فیو منٹس ہے، چند لمحوں میں مالک خیمے کے اندر داخل ہو جائیں اور اس ظالم کو واصل جہنم کر دیں، جنگ ختم ہو جائے.
مولا جنگ جیت جائے. ایسے موقع میری طرف دیکھو، ایسے موقع میں مالک استر کی تلوار ایسا اٹھی ہوئی. اس وقت امام علی کا میسج آیا، امام علی کا پیغام آیا. یہ ظالموں نے مولا پہ پریشر کیا کہ یا علی تم مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ ظالموں نے، ظالم کون تھے؟ جو علی کا رزق کھا رہے تھے، میرے مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، علی ولی اللہ بول رہے تھے. یہ سارے ظالمین اٹھتے بیٹھتے مولا کے ساتھ 24 گھنٹے مولا کی زیارت کر رہے، لیکن سب بکے ہوئے، سب شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. ہوا کیا؟ کہا یا علی مالک کو روکو. مالک استر کی تلوار ایسا اٹھی ہوئی تلوار پہ میسج آتا کہ یا مالک، مولا کا جملہ، مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ. میری طرف دیکھو، مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ. تو اٹھی ہوئی سامنے امیر شام ہے، قتل کر دے. اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا، چلایا نہیں، جہاں میسج آیا وہیں روک لیا. روک کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں، اب تلوار بھی روک رہا اطاعت علی میں. اب آپ انصاف سے بولو، آج کا شیعہ ہوتا ہم ہوتے، ارے مولا سامنے میں آپ کے دشمن کو قتل کر رہا، کیا علی ناراض ہو جائیں گے؟ علی ناراض ہو جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے ایک ہی تو نافرمانی ہو رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سے دن بھر میں ہم گناہ کرتے ہیں، بولتے یہی تو ایک گناہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک ہی دفعہ تو نافرمانی ہو رہی، وہاں پہ نافرمانی نہیں ہے، ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو نہیں. اطاعت یہ ہے کہ جو مرضی امام وہ تمہاری مرضی ہو، جو امام کا منشا وہ تمہارا منشا ہو، جو امام چاہتا وہ تم چاہتے. اب اپنی خواہشات کو مرضی امام کے اوپر لاگو مت کرو. یہی چیز مولا عباس میں تھی، یہی چیز مولا عباس میں تھی کہ اگر ابو الفضل عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اطاعت امام کا مفہوم واضح کیسے ہوتا ہے. اطاعت امام کس کو کہتے ہیں؟ مولا عباس نے بتایا. مولا عباس کی طرف سے ہم کو پتا چلا دنیا میں اگر ابو الفضل عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اطاعت امام کس کو کہتے ہیں. اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، مولا آباد رکھے. میں چاہتا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا عمل دے کے جاتا کہ زمانے کے امام سے قریب ہونے کے لیے. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر. چھوٹا سا ایک عمل امام کے لیے روزانہ، آج ہی میرے پاس میں نے دیکھا ڈیلی صبح اور شام 11 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پہلے 5 صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 11 مرتبہ سورہ قل پڑھو. کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی ٹیکس ٹائم. کل رات میں صلاۃ جو آپ نے رجب کی نماز پڑھی، اس نماز میں آپ نے 12 مرتبہ سورہ قل پڑھا. روز عرفہ کی نماز میں 200 مرتبہ سورہ قل پڑھتے، 50 سورہ قل کے ساتھ ایک رکعت. ایک صبح 11 مرتبہ اور شام میں 11 مرتبہ. سورہ توحید پڑھ کر زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو. سورہ توحید پڑھ کر زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو. یہ عمل کر کے دیکھو، آپ نیکسٹ فرائیڈے تک کرو، اس کے بعد آپ مجھے بولنا کہ یہ بہترین عمل ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. میں ماؤں کو بول رہا جن کے بچے 4 سال 5 سال 6 سال کے، اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو سکھاؤ، خود بھی پڑھو. ہارڈلی اٹ ول ٹیک 3 to 4 minutes. یہ سورہ توحید یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. اس سے اچھا وحدانیت کا اعلان کسی میں نہیں. اور یہ سورہ میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا. میں اپنی زبان میں بول رہا. حسین خود قرآن ہے، حسین ناطق قرآن.
اور یہ سامد ہے مولا حسین جس کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا. تو اس سورہ کو 11 مرتبہ پڑھو, 11 مرتبہ, 11 ٹائم صبح میں, 11 ٹائم شام میں پڑھ کے فرزند مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دو. میرے مولا کو ہدیہ کرو, دین لیٹ می نو, مجھے واٹس ایپ کرو اور ٹیل می کہ تمہارے کیسے آبسٹیکلز لائف کے دور ہوئے, تمہارے لائف کے کیسے ہرڈلز دور ہوئے یہ پڑھنے کے بعد. جسٹ سی دس. میں جاتے جاتے 22 لیکچر میں آپ کو یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں. ایک ہفتہ بول رہا, ایک ہفتہ, اللہ چاہے قادر مطلق اسی وقت میرا مولا چاہے فرزند مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اسی وقت تمہاری دعا کو پورا کر سکے. یاد رکھو, رحمت آ رہی, نعمت آ رہی, برکت آ رہی, تمہاری زندگی میں روشنی آ رہی, تمہاری زندگی میں ہیلتھ ہے, تمہاری زندگی میں ویلتھ ہے, تو وہ سارے کا سارا فرزند مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے. بس میں نے حدیث ختم کر دی. اطاعت چاہتے ہو, اوبیڈینٹ بننا چاہتے تو کیریکٹر آف مولا عباس کو دیکھو.